آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں سے 10 کے مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتائج موصول ہو گئے ہیں۔ 7 پر نون لیگ اور 3 پر پیپلز پارٹی کامیاب قرار پائی ہے۔ حلقہ L1 میرپور سے مسلم لیگ نون کے اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے محمد افسر شاہد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ L2 میرپور سے پیپلز پارٹی کے قاسم مجید 12,904 ووٹ لے کر کامیاب۔ مسلم لیگ نون کے عظیم بخش چودھری کا دوسرا نمبر رہا۔ L3 میرپور سے پیپلز پارٹی کے چودھری آصف سلطان 11,674 ووٹ لے کر جیت گئے۔ نون لیگ کے چودھری محمد سعید کو شکست ہوئی۔ L4 میرپور سے مسلم لیگ نون کے چودھری رخسار احمد 20,172 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے چودھری صہیب ارشد ہار گئے۔ L7 بھمبر سے مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق کامیاب قرار پائے۔ L8 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال ملک 19,535 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ L9 کوٹلی سے مسلم لیگ نون کے عمیر نعیم 31,080 ووٹ حاصل کر کے جیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال نے 28,509 ووٹ حاصل کیے۔ L11 کوٹلی سے مسلم لیگ نون کے محمد آصف 26,190 ووٹ لے کر جیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے چودھری محمد اخلاق دوسرے نمبر پر رہے۔ L12 کوٹلی سے نون لیگ کے محمد ریاست خان جیت گئے، جبکہ L13 کوٹلی سے مسلم لیگ نون کے راجہ ایاز احمد خان 21,856 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ آزاد کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں سے 10 کے مکمل غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج موصول ہو گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ آزادانہ اور شفاف طریقے سے مکمل ہوا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ پولنگ پرامن ماحول میں منعقد ہوئی۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں حق رائے دہی استعمال کیا۔ سمہانی میں پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ انتخابات کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا۔ الیکشن کا مرحلہ اختتام پذیر ہوا، اس میں بھی اپنے جو مدد فراہم کی، انتظامیہ نے مدد فراہم کی، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور باقی تمام ادارے جو اس الیکشن کے پرامن انعقاد کے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہی، آپ کی وساطت ان سب کا دل کی اتحاد رہی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ضلع بھمبر کے تمام حلقوں میں بھی انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ نتائج آنے کے بعد گزشتہ رات مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جیت کا جشن منایا۔ پولنگ کے دوران بھمبر میں ماحول کیسا رہا اور اب شہر میں کیا صورتحال ہے، یہ بتائیں گے جی نیوز کے نمائندے رانا انصر۔ رانا بتائے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جو پہلا مرحلہ تھا انتخابات کا ضلع بھمبر کے 3 حلقوں پر وہ مکمل ہو گیا ہے۔ 3 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کلین سویپ کیا ہے۔ 1 حلقے کے سرکاری نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ جو حلقہ L7 ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق جیتے ہیں اور آزاد امیدوار ان کے مد مقابل سے چودھری انوار الحق ان کو شکست ہوئی ہے۔ اس حلقے میں اگر بات کی جائے تو مجموعی طور پر 73,520 ووٹ پاس کیے ہیں۔ بھمبر شہر کا یہ وہ حلقہ جہاں پر ٹرن بہتر رہا ہے۔ یہاں پر چودھری طارق فاروق جو نون لیگ کے تھے انہوں نے 33,013 ووٹ لیے ہیں اور چودھری انوار الحق جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے انہوں نے 25,534 ووٹ لیے ہیں۔ حلقہ L5 اور 6 کے سرکاری نتائج ابھی جاری نہیں ہوئے، تاہم حلقہ L5 میں مسلم لیگ نون کے کرنل ریٹائرڈ وقار نور کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف سے تھا۔ پرویز اشرف جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ وہاں پر ہارے ہیں اور نون لیگ کے امیدوار جیتے ہیں جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اب تک موصول ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح بھمبر کا جو تیسرا حلقہ ہے جو تحصیل سمانی کا حلقہ ہے L6 وہاں پر بھی جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آئے ہیں وہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری عبدالرزاق جیتے ہیں اور IPP کے ساتھ مقابلہ تھا۔ IPP کے امیدوار علی شان سونی وہاں پر ہارے ہیں۔ علی شان سونی کو گزشتہ رات پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، ان کے ساتھ ان 24 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت 3 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز انتخابات کے دوران علی شان سونی، ان کے بیٹوں
اور ان کے ساتھیوں نے پولنگ اسٹیشن پر حملہ کیا. یہ الزامات ہیں ایف آئی آر میں. بہت شکریہ رانان سے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 24 جولائی کو میرپور نے نواز شریف اور مریم نواز کی آمد پر مسلم لیگ کے حق میں فیصلہ سنا دیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ آج آزاد کشمیر کے عوام نے شیر پر مہر لگا کر باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی ترقی صرف مسلم لیگ نون سے جڑی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 21 جولائی کے جلسے میں مظفر آباد بھی اپنا یہ فیصلہ پہلے ہی سنا چکا ہے. 2 اگست کو شیر پر مہر لگا کر کشمیری اپنے اس فیصلے کا باضابطہ اعلان کریں گے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ یہ کشمیر کی تاریخ کا اہم ترین الیکشن ہے. متنازع مینڈیٹ کے ساتھ آنے والی حکومت مسائل حل نہیں کر سکے گی. مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ الیکشن سے پہلے حل ہونا چاہیے تھا. مسائل کے حل کے لیے شفاف اور غیر متنازع الیکشن ضروری ہیں. خیال میں یہ کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم ترین الیکشن اف ناٹ ممکن ہے کہ سب سے اہم ترین الیکشن. کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں یا کچھ ایسے صورتحال ہیں کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں. الیکشن سے پہلے ہم سے یہ جو مہاجرین سیٹ ہے وہ ایشو جس انداز سے ایڈریس ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ایڈریس کر سکے, تو وہ سیٹس متنازع ہو چکے. اگر یہ الیکشن متنازع ہوا تو جو بھی حکومت, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہو یا مسلم لیگ کا یا جو بھی, وہ اس حکومت کو ایک متنازع حکومت کو with a متنازع مینڈیٹ کو ان کو وہ پھر اتھارٹی نہیں ہوگا, ان کا رٹ ویسے نہیں ہوگا کہ وہ ان اہم ایشوز کو ایڈریس کر سکے. یہ اہم فیصلے اور اہم ڈسکشنز ہونے ہیں جس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ کنورسیشن چھیڑنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے آزاد کشمیر کا جو ریاست کا حیثیت ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے عالمی سطح پہ ہمارا جو رائے شماری کے لیے جدوجہد ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اندرونی نظام میں کس قسم کے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم مزید حقوق دلوائیں. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے ضلع میرپور, کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے. پولنگ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہی. مقررہ وقت 5 بجے ختم ہونے کے بعد 1 گھنٹے کا اضافی وقت دیا گیا تھا. کوٹلی کے حلقہ LA9 میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی 2026 کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں ضلع میرپور, کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے. مرد ووٹرز کے ساتھ ساتھ خواتین ووٹرز نے بھی پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کیا. پولنگ کے دوران بعض پولنگ اسٹیشنز پر ناخوشگوار واقعات پیش آئے. کوٹلی کے حلقہ LA9 میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جاوید بڑھانوی کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ان کی جماعت کا ایک کارکن جاں بحق ہوا. LA9 کوٹلی کے پولنگ اسٹیشن پر کشیدگی کے باعث پولنگ کا عمل معطل رہا. حلقہ LA6 میں 3 پولنگ اسٹیشنز پر لڑائی جھگڑے کے واقعات پیش آئے. SSP چودھری امین کے مطابق مسلح افراد نے خوف و ہراس اور عملے سے بیلٹ باکس چھیننے کی کوشش کی. حلقہ LA6 بھمبر میں دربار بابا شادی شہید پولنگ اسٹیشن پر کچھ افراد نے پولنگ باکس چھین کر آگ لگا دی جس سے کاسٹ کیے گئے بیلٹ پیپرز جل گئے. گرم موسم اور بجلی کی عدم فراہمی نے ووٹرز کو پریشان کیا رکھا. کوٹلی میں خواتین کے پولنگ اسٹیشن نمبر 38 میں صبح سے ہی بجلی کی فراہمی معطل رہی جس کے باعث پولنگ عملے کو مشکلات کا سامنا رہا. پولنگ عملے کی خواتین گرمی سے بچنے کے لیے دستی پنکھے استعمال کرتی رہیں. گھڑی نے شام کے 5 بجائے تو پولنگ کے وقت میں 1 گھنٹے کا اضافی وقت دے دیا گیا اور یوں پولنگ کا عمل 6 بجے تک جاری رہا. 6 بجنے کے بعد بیلٹ باکس کھلے اور گنتی شروع ہوئی. جو وقت گزرتا گیا سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے ڈیروں پر جشن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. جیسے ہی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ موصول ہوتا ہے وہیں جشن بھی شروع ہو جاتا ہے. 2,500 ارب روپے کی کرپشن کر کے پیسے دبئی منتقل کرنے کے الزام سے متعلق سوال پوچھنے پر جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ کے میزبان اور سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ اور نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ میں بحث ہو گئی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں شرجیل میمن صاحب کی جو باتیں ہیں اس کا میں بڑھ چڑھ کے جواب دوں, اس کے بعد وہ میری باتوں کا جواب دیں, یہاں پھر تو تکرار ہو. میں تو سوال کر رہا ہوں نا, میں تو بالکل نہیں چاہتا ایسا. تو آپ دونوں تو اتحادی ہیں نا, آپ دونوں ایک دوسرے کو موبائل پہ میسج کریں کہ ہم صرف پیار محبت کی بات کریں گے. میں سوال کرتا رہوں گا, شرجیل میمن صاحب آپ پر پیار برسائیں, آپ ان پر پیار برسائیں, کس نے روکا ہے؟ نہیں, آپ کو کیا معلوم کہ ہمارے درمیان کیا بات ہوتی ہے اور کیا بات نہیں ہوتی. تو شرجیل میمن صاحب تو بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے, آپ کو سوال سے پرابلم ہو رہی ہے. آپ کے یہ میڈیا کی یہ ٹریننگ
پلاننگ رہی ہے کہ سیاستدانوں کو کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ گندا کیا جائے. کسی کے منہ میں کوئی الفاظ نہیں ڈال رہا, پہلی بات. دوسری بات, اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اگر سوال نہ ہو رہے ہوتے اور میڈیا پاکستان میں سوال نہ اٹھا رہا ہوتا تو شاید آج نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, آپ اور آپ کے دیگر رہنما جیل میں ہی ہوتے. یہاں پر سوال اٹھائے گئے ہیں. جب میڈیا پر سوال اس وقت اٹھائے جاتے تھے تو شاید آپ کو اچھے لگتے تھے, آج نہیں لگ رہے. لڑائیاں نہیں کرائی جاتی تھی. میں نے شرجیل میمن صاحب سے نہیں کہا کہ آپ کو فارم 47 کی حکومت کہیں, اور میں نے آپ سے نہیں کہا تھا یا کسی میڈیا نے نہیں کہا تھا کہ آپ ان سے کہیں کہ 2.5 سے 3 ہزار روپے کی کرپشن کر کے باہر پیسہ لے گئے. سوالوں کا کوئی مقصد نہیں, ان سوالوں کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا. آپ نے سوال وہ اٹھائے جب انہوں نے ہمارے خلاف غلط مقدمے بنائے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران کویتی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے باضابطہ مذاکرات کریں گے, جس میں 2 طرفہ تعلقات, باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ کی پاکستان کی قیادت سے ملاقات بھی متوقع ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے. ایران سے بہت اچھی اور دوستانہ بات چیت ہو رہی ہے, بہت امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. دعویٰ کیا ہے کہ ثالث ممالک کے کہنے پر انہوں نے جمعے کو ایران پر اعلان کردہ حملے روکے. ایران سے معاملات کرنے والوں نے کہا ہے کہ ابھی حملے نہ کرو. یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہتھیار موجود ہیں, مزید ہتھیار بھی چاہتے ہیں. ایران مذاکرات ناکام ہوئے تو طاقتور فوجی آپریشن کے لیے تیار ہیں. سفارتکاری تیزی سے ہونی چاہیے ورنہ پھر بالکل نہیں ہوگی. روسی صدر سے ایران کو مشرق وسطیٰ کی سیٹلائٹ امیجز دینے سے متعلق پوچھیں گے. Right now, they have very friendly negotiations going on. They're talking to us about making a deal, but if we didn't do it tough, there would be no talk. We've destroyed their leadership. We've destroyed their anti-aircraft weaponry. Their drones are being made at a rate of about 7%. We destroyed most of their drone manufacturing capability, their missile manufacturing capability. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ تہران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دی ہیں. اپنے بیان میں کاظم غریب آبادی نے بتایا کہ ایران نے یہ اقدام امریکہ کے بے جا مطالبات کے سبب کیا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے انکشاف کیا کہ بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی. امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بے جا مطالبات تھے, جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا. کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہ منصوبہ مسترد کر دیا گیا تو مذاکرات کو ناکام سمجھا جائے گا اور امریکی وفد واپس چلا جائے گا. بات چیت کے آخر میں ہوا بھی یہی اور امریکی وفد بات چیت چھوڑ کر چلا گیا. کاظم غریب آبادی نے بتایا کہ ایرانی وفد نے نہ تو اس بات پر زور دیا اور نہ ہی درخواست کی کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے, اور یہ نقطہ نظر اس بات کی مثال ہے کہ ایران باوقار انداز سے سفارتکاری کر رہا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کیے جانے کے بعد عمان میں بھی بات چیت ہوئی. عمانی وفد نے زور دیا کہ جہازوں کی آمد و رفت کے لیے اسے کھولا گیا جنوبی راستہ اس وقت تک کھلا رکھا جائے جب تک ایران اور عمان کے درمیان کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں, اور بعد میں یہ راستہ بند کر دیا جائے, مگر ایران نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا. غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران نے واضح کیا ہے کہ بات چیت کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو, جنگ کے آغاز ہی سے ایران کی اصولی پالیسی واضح ہے اور وہ یہ کہ ایسی تجاویز قبول نہیں کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کی پالیسی برقرار ہے اور یہ بھی کہ ایران کی باوقار سفارتکاری کی دوسری مثال ہے. جنوبی کوریا کی ہاکی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر وزارت بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کے حکام نے مہمان ٹیم کا استقبال کیا. جنوبی کوریا کا وفد 24 کھلاڑیوں اور آفیشلز پر مشتمل ہے. پاکستان اور جنوبی کوریا کی ہاکی ٹیموں کے درمیان 4 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی. فیصل آباد میں خوانوانہ بائی پاس چوک پر ٹرک کی رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں 50 سالہ منظور حسین, 47 سالہ شہناز بی بی اور 4 سالہ عدنان جاں بحق ہوئے. متاثرہ خاندان میاں چنو سے فیصل آباد میں ختم قول میں شرکت کے لیے آ رہے تھے.
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن 11:30 نمبر نیشنل چوک پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں شاہین فورس کے پولیس اہلکار حسن شہید ہو گئے، جبکہ دونوں مسلح ڈاکو مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق شاہین فورس کے اہلکار معمول کی گشت پر تھے کہ انہوں نے موٹر سائیکل پر سوار 2 مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے اہلکار حسن شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جوابی کارروائی میں دونوں ڈاکو مارے گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ وفاقی وزراء کا کیا کام ہے کہ الیکشن کے دوران آزاد کشمیر میں آ کر بیٹھیں اور الیکشن مینج کرنے کی کوشش کریں۔ مریم نواز کا وہاں موجود ہونا، جلسے کرنا اور پھر بسیں پہنچانا، یہ وہ چیزیں تھیں جن پر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ وہ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ وفاقی وزراء جو ہیں وہ ڈیرا ڈال کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان وفاقی وزراء کا اس وقت کیا کام ہے کہ الیکشن کے وقت پہ جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے بیٹھیں کشمیر میں، اور وہ انتظامیہ کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کریں، افسران کو مینیج کرنے کی کوشش کریں، افسران کو دھمکیاں دیں، افسران کو جو ہے وہ ان کو اس پہ اثر انداز ہوں، اور وہ الیکشن کے نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے ان کا وہاں بیٹھنا کوشچنیبل ہے۔ نواز شریف صاحب ایک قومی لیڈر ہیں، اگر وہ بالکل آ کے الیکشن کمیشن چلا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ کا موجود ہونا اور ان کی تقاریر جلسوں میں کرنا، اور پھر جلسوں میں وہ اعلانات کرنا، پھر 2 دن میں وہ بسیں پہنچانا، یہ ساری چیزیں وہ تھی جس پہ الیکشن کمیشن کو نوٹس دینا چاہیے تھا۔ اور کل جو ہے وہ ٹرکوں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ آپ نے بسوں کو سرکس کرایا تمام اس کانسٹیٹیوئنسی میں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سیاسی رشوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بات کی رانا صاحب نے کہ جی بسوں نے کشمیر کی حدود کو ٹچ نہیں کیا۔ کل میں گیا تھا میرپور، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹرکوں میں وہ بسیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے ٹچ نہیں کیا ہوگا نا، تو میں آج اعلان کرتا ہوں آپ کے شو میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں، میں سیاست سے چھوڑ دیتا ہوں۔ یا تو رانا صاحب نے اتنی بڑی نیشنل چینل پہ یہ بات کی ہے، رانا صاحب یہ اعلان کر دیں کہ اگر ان بسوں نے کشمیر کو ٹچ کیا تو رانا صاحب استعفیٰ دے دیں۔ آج کے جو کچھ ہوا اس پر پیپلز پارٹی کا اطمینان ہے کہ ہاں جی آج ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے؟ میں شاہزیب صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ کہ میں نے جس طرح کہا کہ ان کے فیڈرل منسٹر صاحبان وہاں پہ موجود ہیں، جتنا رزلٹ لیٹ آئے گا اتنے سوالات ضرور اٹھیں گے۔ ابھی تک میرے پاس کوئی اس طرح کا ایویڈنس نہیں ہے کہیں پہ کوئی ٹھپے لگائے گا، تو میں کوئی بھی اس طرح سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، لیکن اگر رزلٹ بعد میں مینیپولیٹ ہوئے، اور جس طرح ماضی میں 2024 میں الیکشن کو رزلٹ ہو کے پھر فارم 47 والا سلسلہ ہوا اور 2 حکومتیں وجود میں آئیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو۔ رانا صاحب نہیں کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، الزام انہوں نے لگایا تھا، آپ بھی اس الزام پہ نہیں کامنٹ کرنا چاہتے؟ رانا صاحب اس وقت وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں، سارے وفاقی ادارے پرائم منسٹر صاحب کے انڈر ہیں، وہ انکوائری کریں۔ اگر ہم نے 2,500-3 ہزار روپے باہر بھیجے ان کے پاس شواہد ہیں تو بالکل وہ کر سکتے ہیں۔ انکوائری سے کوئی نہیں بھاگتا، پہلے بھی ہم نے کیسز بھگتے ہیں، آج بھی کیسز بھگتیں گے۔ اگر رانا صاحب کے پاس کوئی بھی شواہد ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بھلے وہ کر لے۔ وہ الزام لگانا ان کا کام ہے، اب وہ ثابت کرنا بھی ان کا کام ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وفاقی وزراء کے آزاد کشمیر جانے سے متعلق ہم نے وہاں کے الیکشن کمیشن سے رائے لی تھی، انہوں نے ہمیں اجازت دی، مگر کہا کہ کسی ترقیاتی اسکیم کا افتتاح نہیں کر سکتے۔ وہ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ رانا صاحب دھونس، دھاندلی، فاشزم، حملے، الیکشن کمیشن پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور مسلسل یہ الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی کہ آپ کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک وفاقی وزراء کا جانا ہے وہاں پہ، تو ہم نے اس بارے میں پہلے سے معلوم کیا۔ آزاد کشمیر کا جو آئین اور الیکشن رولز ہیں وہ دراصل پاکستان سے مختلف ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ریزائن کرتی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فارم ہوتی ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ ریزائن نہیں کرتی، گورنمنٹ کے منسٹرز اور پرائم منسٹر جو ہے وہ باقاعدہ کمپین کرتے ہیں، بلکہ وہ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن سے ہم نے کلیئرٹی لی، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ آنے میں یا اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہاں پہ کسی ڈیولپمنٹ اسکیم کا افتتاح نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے الیکشن کمیشن کے رولز کو یا ان کی ایڈوائز کو پیش نظر رکھا، اور ہم نے کوئی تو راز صاحب یہ 10 الیکٹرک بسیں، 10 جو الیکٹرک بسیں ہیں اس پر اعتراض کریے نا پیپلز پارٹی کے، چیف منسٹر آئیں اور وہ پہنچا بھی دی گئیں۔ یہ جو میری انفارمیشن ہے، اب میں ان کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کرتا کہ یہ بسیں جو ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کی حدود کو ٹچ نہیں کیا۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک چیز بنا لی جاتی ہے اور چل جاتی ہے۔
टच करने से मुराद ये है कि उसका जो इलेक्ट्रिक सर्विस है उसका इफ्तिताह हो गया है। वो आज चल रही थी, लोगों को पोलिंग स्टेशन पे ले जा रही थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। अगर तो ऐसा हुआ है, मैंने तो पूरी तरह से इंश्योर किया राजा साहब ये तो कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। राजा साहब तो उन्होंने जो स्कीम का राजा बाबा देखे ना, राजा बाबा बात घुमा रहे हैं। एक चोरी शुदा मैंडेट की आपको हुकूमत, अभी कोई पीटीआई नहीं कह रही है, आपके इत्तेहादी, और आज ऐसा नहीं कि इलेक्शन में पोलिंग खत्म हो गई, उससे पहले कह रहे थे, अब नहीं कह रहे, अभी भी कह रहे हैं। तो आपको के ऊपर ये जो दाग है, ये तो पीपल्स पार्टी खुद लगा रही है बार बार। वो हम पीपल्स पार्टी से बैठ के जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म को मिलने के लिए तशरीफ़ लाएंगे या हम प्रेसिडेंट जरदारी साहब के जाएंगे, तो वो इन चीज़ों का हिसाब कर लेंगे। और ये वाला हिसाब भी कर लेंगे कि 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए की जो करप्शन हुई और जो दुबई गया, जो आपका बयान था, ये हिसाब भी मुलाकात में होगा, या इसका भी कोई जवाब देना आप पसंद करेंगे? जी ठीक है, शजीर मेमन साहब की बड़ी साहिब तजवीज़ है। वफाकी आईनी अदालत में बहानी पीटीआई रिहाई फोर्स केस में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जवाब जमा करवा दिया है। रिहाई फोर्स के वजूद की तरदीद करते हुए रिहाई अमन तहरीक को आइनी और कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी है। एडवोकेट जनरल के ज़रिए जमा करवाए गए जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई रिहाई फोर्स कभी कायम नहीं हुई, जबकि असल इक़दाम बानी पीटीआई रिहाई अमन तहरीक है जो पुरान गैर मुसल्लह और रज़ाकाराना नौइयत की है और उसमें किसी मुसल्लह ढांचे का कोई वजूद नहीं। जवाब में कहा गया कि आइनी दरख्वास्त सियासी मकासद और गलत बयानी पर मबनी है, क़ब्ल अज़ वक्त फ़र्ज़ी और नाकाबिल समाअत है, जबकि दरख्वास्त गुजार बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी साबित करने में नाकाम रहा। आइनी अदालत ने इस दरख्वास्त की समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर कर रखी है। और अब बात मौसम की। माहिरीन मौसमियात ने 2 अगस्त से सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश के आगाज़ का इम्कान ज़ाहिर किया है। सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान मौजूद है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में मौजूद डिप्रेशन मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन बन चुका है। 30 जुलाई को ये सिस्टम कमज़ोर होकर हवा के कम दबाव की सूरत में सिंध के करीब पहुँच सकता है, जिसके बायस 2 अगस्त तक सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश का आगाज़ हो सकता है। सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान मौजूद है। कराची में भी अगस्त के पहले हफ्ते में बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में भी इस दौरान तेज़ बारिश हो सकती है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब के पानी में इजाफा होने से ज़मींदारा बंद टूटने से 5 बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। तफसील बताएंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान की हदूद से गुजरने वाले दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस पानी की सतह में इजाफे की वजह से दरियाए चनाब के जो दाएं बाएं जो बेट के एरियाज़ हैं, जो दरियाई इलाके कहलाते हैं, वहाँ पर अब पानी दाखिल हो चुका है। तकरीबन दरियाए चनाब के इर्द गिर्द जो दरियाई इलाके हैं 60 से 70% इलाकों में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी पानी की सतह जो है वो बहुत कम है। लेकिन महकमा नहार हुकाम का ये कहना है कि आने वाले दिनों में अगर दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा होगा तो फिर इन दरियाई इलाकों में पानी की सतह मज़ीद इजाफा होना शुरू हो जाएगी। अभी भी हेड मोहम्मद वाला के इर्द गिर्द के जो दरियाई इलाके हैं, इसके अलावा बस्ती लंगड़याल, मोहम्मदपुर घोटा, तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर के दर्जनों जो मवाज़ात हैं वहाँ पर पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी भी शुरू हो चुकी है। हेड मोहम्मद वाला के इर्द गिर्द बस्ती लंगड़याल, यहाँ पर जो ज़्यादातर जो हैं वो बागात हैं, बागात मुतासिर हुए हैं, आम की और फसलें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। इसी तरह तहसील जलालपुर में एक जगह है मौजा नड़ोल, वहाँ पर ज़मींदारा बंद टूटा है जिसकी वजह से पानी जो है वो 5 से 6 बस्तियों में दाखिल होकर जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। इस मौजा नड़ोल पर गुज़िश्ता साल भी जब सैलाब आया था तो तहसील जलालपुर में इसी मुकाम से बंद टूट गया था और लोगों ने फिर अपनी मदद आपके तहत जो है इसको शगाफ को पुर किया था। अभी भी तहसील जलालपुर के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता साल भी पंजाब भर में सबसे ज़्यादा तहसील जलालपुर सैलाब से मुतासर हुई थी और अब दोबारा सैलाब के ख़तरात जो हैं वो मंडला रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से तहसील जलालपुर के जो कमज़ोर बंद हैं उनको अभी तक मजबूत नहीं किया जा रहा और पेशगी किसी किस्म के जो इंतजामात जो हैं वो नहीं किए जा रहे। फैसलाबाद में खुदबुर्द के इल्ज़ाम में निजी कंपनी को सुथरा पंजाब प्रोग्राम से फारिग किए जाने के बाद फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई का निज़ाम बरकरार रखने के लिए अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी की क़िल्लत का सामना है, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर कूड़ा करकट न उठाए जाने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में सफाई का निज़ाम बहरान का शिकार है। अक्सर इलाका मकीनों को सफाई और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने में कई रोज की ताखीर होने की शिकायत हैं।
ایک دن گاڑی آتی ہے 2 ڈرمیں اٹھا کر لے جاتے ہیں, باقاعدہ 2-3 یہاں چھوڑ جاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے. جھاڑو والا بھی آتا ہے, وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. FWMC حکام کا کہنا ہے کہ صفائی کے نظام میں خلل کی اصل وجہ افرادی قوت اور وسائل کی کمی ہے. بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہماری جو HR ہے اور مشینری ہے اس وقت ایز کمپیئر ٹو دا کنٹریکٹر جو ہے وہ 45% ہے جو آپریشنل ہے. ابھی ہم لو بجٹ اس کو چلا رہے ہیں. شہریوں کی حکومت سے اپیل ہے کہ کوڑا کرکٹ کو بروقت ٹھکانے لگانے کے لیے صفائی کے نظام میں موجود خامیوں پر قابو پایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں. کیمرامین علی ارسلان اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ, جیو نیوز, فیصلہ آباد. آج ہیپیٹائٹس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس بیماری کے پھیلنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ پینے کا صاف پانی میسر نہ ہونا ہے. جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع میں عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے 1436 واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے 547 غیر فعال ہیں. دیکھیے جودت ندیم کی رپورٹ. یہ ہے ناصر عباس جو ملتان کے علاقے ہاشمی کالونی کے رہائشی ہیں. ان کے علاقے میں واٹر فلٹریشن پلانٹ موجود نہیں ہے اور جو سرکاری پانی آتا ہے وہ سیوریج زدہ سیاہ پانی ہے جس سے علاقے میں ہیپیٹائٹس سمیت مختلف بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں. خاص طور پر اس علاقے کے بچوں کا بیمار رہنا معمول بن گیا ہے. پینے کا گندا پانی آ رہا ہے, اس کو انسان کیا جانور بھی نہیں پی سکتے. اس کی یہ صورتحال ہے کہ اتنا گندا پانی ہے کہ ہم کس کو کہیں جا کے. دفتروں میں درخواستیں دی ہیں, کوئی نہیں سنتا. عالمی ادارہ صحت صاف پانی کے لیے 500 TDS کی حد مقرر کرتا ہے مگر جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں TDS کی سطح 5000 سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق جنوبی پنجاب میں 90% زیر زمین پانی آرسینک اور فلورائڈ جیسے زہریلے مادوں سے آلودہ ہے. لو اکنامک سوشل جو اسٹیٹس ہے ہمارا, اس میں یہ ہیپیٹائٹس وائرل جو ہے وہ کافی زیادہ پھیل رہا ہے, اسپریڈ کر رہا ہے. اور اس میں ہماری جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر آگاہی مہم چلائی جائے, اس میں اویئرنیس دی جائے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیپیٹائٹس کی روک تھام صرف علاج سے ممکن نہیں بلکہ صاف پانی, مؤثر سیوریج نظام اور بند فلٹریشن پلانٹس کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی آگاہی ناگزیر ہے. ماہرین صحت کے مطابق جنوبی پنجاب میں صاف پانی کی عدم دستیابی ہیپیٹائٹس کے فروغ کا ایک بڑا ذریعہ ہے. جب تک شہریوں کو محفوظ پینے کا پانی فراہم نہیں کیا جاتا, ہیپیٹائٹس سمیت مختلف بیماریوں کے خلاف جنگ صرف آگاہی مہمات تک ہی محدود رہے گی. کیمرامین ایوب قریشی کے ساتھ جودت ندیم, جیو نیوز, ملتان.